شیطان کو وہ مت چھیننے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تمہارا اعتماد دوبارہ بنا سکتا ہے، مگر آغاز تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ تمہیں گناہ کروائے، بلکہ اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی ذات سے بدظن کر دے۔ وہ تمہیں یہ یقین دلا دے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن تم نے یہ بات مان لی، اسی دن شیطان جیت گیا۔ نوجوانوں، اللہ نے تمہیں خالی نہیں بھیجا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ سوچو، اللہ جسے عزت دے، کیا شیطان اسے بے وقعت بنا سکتا ہے؟ اللہ جسے چن لے، کیا دنیا اسے ناکام بنا سکتی ہے؟ نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں اللہ کی دی ہوئی عزت بلا دیتا ہے۔ شیطان اعتماد کیسے چوری کرتا ہے؟ شیطان سیدھا گناہ نہیں کرواتا، وہ پہلے تمہاری سوچ توڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بار بار گر جاتے ہو، وہ کہتا ہے تم منافق ہو، وہ کہتا ہے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور آہستہ آہستہ تم نماز چھوڑتے ہو، دعا چھوڑتے ہو، اور پھر کہتے ہو میں اللہ کے لائق نہیں رہا۔ یہ جملہ، یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کرتا ہے، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ سوچو، اگر گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے، تو شیطان کس بنیاد پر تمہیں ناپسند ثابت کرتا ہے؟ یہ بات دل میں بٹھا لو۔ تمہارا اعتماد تمہاری ڈگری سے نہیں، تمہارا اعتماد تمہاری فالوونگ سے نہیں، تمہارا اعتماد لوگوں کی رائے سے نہیں، تمہارا اعتماد اس دن مرتا ہے جس دن تم اللہ سے جڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تمہیں دوبارہ بنا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت، یہ صرف نیکوں کے لیے نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ہے، یہ ہارے ہوئے نوجوانوں کے لیے ہے، یہ اپنے آپ سے مایوس لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا، تمہیں سجدے میں گرنا ہوگا، تمہیں آنکھوں سے آنسو بہانے ہوں گے، تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تو طاقتور ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے؟ شیطان کو اس بات سے تکلیف نہیں کہ تم گناہ کرتے ہو، اس سے تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ تم گناہ کے بعد بھی اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں اب بھی قریب ہوں۔ آج کا سوال دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا تم شیطان کی آواز سنو گے یا اس رب کی آواز جس نے تمہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں؟ میرے عزیزوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے پوچھو، تم واقعی کمزور ہو یا تمہیں کمزور محسوس کروایا گیا ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار موازنہ۔ آج کا نوجوان سب سے زیادہ جس چیز میں پستا ہے وہ ہے کمپیریزن۔ شیطان کہتا ہے دیکھو وہ کتنا آگے ہے، دیکھو تم کہاں ہو، دیکھو سب خوش ہے، صرف تم ہی ٹوٹے ہوئے ہو، اور پھر وہ ایک جملہ دل میں ڈال دیتا ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے یہاں کوئی پیچھے نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں صرف وقت مختلف ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ یہ آیت صرف جنگ کے میدان کے لیے نہیں تھی، یہ دل کی جنگ کے لیے بھی ہے۔ اگر تم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو، اینزائٹی تمہیں جکڑ چکی ہے، کانفیڈنس سفر لگ رہا ہے، تو سن لو، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ تم برباد ہو چکے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری روح مدد مانگ رہی ہے۔ شیطان تمہیں نماز سے کیوں دور کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ایک سجدہ غرور توڑ دیتا ہے، ایک سجدہ خوف ختم کر دیتا ہے، ایک سجدہ اعتماد واپس لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ سوچو، جو رب کے قریب ہو کیا وہ اکیلا رہ سکتا ہے؟ اصل کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس اس بات سے نہیں آتا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تم پرفیکٹ بن جاؤ۔ اصل اعتماد تب آتا ہے جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون، لوگ گھبرا گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکال دے گا۔ یہ ہے ایمان والا اعتماد۔ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی غلطی وہ یہ سمجھتا ہے جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب میں اللہ کے پاس آؤں گا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہارے ہوئے انسان کو چھوڑتا نہیں، اللہ اس شخص کو چن لیتا ہے جسے دنیا ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سب سے مضبوط مومن سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزر کر نکلتا ہے۔ آج رات ایک چھوٹا سا چیلنج کرو، موبائل ایک طرف رکھو، 2 رکعت نفل پڑھو اور بس اتنا کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ بس یہ جملہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ دل سے سنو یہ بات، تم کمزور نہیں ہو، تم ناکام نہیں ہو، تم بوجھ نہیں ہو، تم اللہ کا انتخاب ہو، اور اللہ کبھی غلط انتخاب نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اب اس بیان کو سمجھتے ہو، میں تمہارے دل پر ایک آخری بات چھوڑنا چاہتی ہوں، ایسی بات جو اگر دل میں بیٹھ گئی تو شیطان تمہیں کبھی ہرا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ موجود نہیں، وہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آخری سچ جو تمہیں آزاد کر دے گا۔ اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، کنفیوزڈ ہو، ڈائریکشن کھو چکے ہو، خود پر یقین نہیں رہا، تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں واپس بلا رہا ہے۔ قرآن کا وعدہ سن لو اور دل میں بٹھا لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت صرف زبان کے لیے نہیں، یہ زندگی کے لیے ہے۔ دنیا تمہیں ویک کہے تو یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں اسٹرانگ بنانے کے لیے چنا ہے۔ لوگ تمہارے پاسٹ یاد دلائے تو مسکرا کر کہنا، میرا رب فیوچر بدلنے والا ہے۔ یا اللہ، ان نوجوان دلوں کو مضبوط کر دے جنہیں شیطان نے توڑنے کی کوشش کی، ان آنکھوں کو سکون دے جو راتوں کو خاموشی سے روتی ہے، اور ان قدموں کو ہدایت دے جو راستہ بھول چکے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ کانفیڈنس عطا کر جو تیرے سہارے پر کھڑا ہو، کسی انسان کی رائے پر نہیں۔ شیطان تم سے سب کچھ چھین سکتا ہے، مگر ایک چیز نہیں اگر تم خود نہ دو، اور وہ ہے اللہ پر تمہارا یقین۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔